حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ جی آپ کے والد کا نام جی محمد غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ جی آپ ایک نہایت ہی اچھے حافظ تھے۔ بے شک۔ تو حضرت ان کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ بہت ایک ماہر ترین حافظ تھے۔ جی جی تو اس تعلق سے ہمیں کچھ جو ہے جی آپ کے والد گرامی جو تھے نا، جی وہ حقیقت میں ایک حافظ کا جو اطلاق ہوتا ہے نا، وہ جی صحیح معنوں میں ایک حافظ تھے، حافظ بعمل تھے، جی نہایت نیک اور پارسا تھے۔ آپ کا پورا گھرانہ اگرچہ غریب تھا، جی لیکن آپ لوگ بہت ہی دیندار تھے۔ بے شک آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت دیندار تھیں، اور آپ کے والد کا کیا کہنا، وہ تو مطلب ایسا ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، روزانہ ایک قرآن شریف بھی ختم کر۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں ایک چیز اور ملتی ہے کہ آپ کو کبھی قرآن میں متشابہات نہیں لگتی تھی، کبھی بھی متشابہات کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ بے شک۔ یہ چیز ہے۔ اور آپ نے مدینہ مسجد میں حیدرآباد میں جب آپ کو تراویح کے لیے بلایا گیا، اور وہاں پر تراویح نہیں بلکہ شبینہ کے لیے، جی تو جب آپ وہاں پہنچے تو کسی شخص کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ پھر آپ کے سامنے مطلب شبینہ پڑھائے وہاں پر، اور آپ نے کھڑے ہو کر جو پورا قرآن مکمل کیا۔ تو سوچیں آپ، جب آپ وہاں سے شبینہ پڑھا کر آئے، جی تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ آج تک ہم نے ایسا کلام کسی سے سنا نہیں تھا جو آپ نے سنایا۔ مطلب آپ کی خوشحالی اتنی پیاری تھی، اور آپ اتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ کے بارے میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ آپ نا صبح میں باسی کھانا کھایا کرتے تھے، رات کا بچا ہوا، جی اور پسند فرمایا کرتے تھے، بلکہ مطلب شدت سے طلب کیا کرتے تھے جی کہ رات کا باسی کھانا مجھے ہی دو۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کھانا اس لیے عزیز ہے کیونکہ اس کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب ایسے بھی بزرگان دین گزرے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ مطلب ذرا سوچیں کہ مطلب باسی کھانے کے لیے کتنی طلب، کہ اس کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے جی 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 اس سے زیادہ قریب ہے کہ میں صبح جو کھانا بنے گا جی تازہ کھانا، تو یہ اتنی دیر بعد بنے گا، جی تو یہ کھانا اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ قریب اس کا زمانہ ہے، اس لیے مجھے یہ کھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اتنے بڑے عاشق رسول تھے، بے شک بے شک۔ اور اتنے متقی پرہیزگار تھے جو روزانہ یہ قرآن ختم کریں۔ تو ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والی ذات حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ ہی۔ حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے جی عبد العزیز کیوں رکھا گیا، جی اور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے رکھا؟ اچھا، ماشاء اللہ، دیکھیں آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے، جی اور میرے ذہن میں بھی یہ بات گردش کر رہی تھی کہ میں اس تھوڑا سا روشنی ڈالوں، وضاحت کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے نا کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء اس بات پر خاصی توجہ دلاتے ہیں کہ بچوں کا نام جو رکھا جائے نا وہ اسلامی رکھا جائے۔ آپ لوگوں نے بھی اس پر توجہ دی ہوگی کہ جو اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ بچوں کا نام اسلامی نام رکھا جائے اور کسی بزرگ کے نام پر رکھا جائے، کیونکہ اسی وجہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ بچے کا نام جس شخصیت کے نام پر رکھا جاتا ہے نا، اس کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے، اور بچے کا نام اس کی ذات پہ پڑتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے مشاہدے ہوئے جی اور یہ ہر کسی کے سامنے بالکل آیا ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ جی تو اب دیکھیں، آپ کے دادا حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، جی جی تو آپ بھی بڑے پابند تھے اور بڑے شریعت کے پرہیزگار اور متقی تھے۔ بے شک۔ تو آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا کی خواہش تھی، اور آپ کے والد ماجد کی بھی، کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے میں ایک عالم دین پیدا ہوگا، بے شک بے شک، اور جو دین کی خدمت کرے گا۔ جی تو آپ کے دادا نے آپ کا نام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اپنے پوتے کا نام رکھا، جی عبد العزیز رکھا، جی جی، اور کہا کہ میرا یہ بیٹا بھی ایک دین کا بڑا عالم اور خدمتگار بنے گا۔ تو آپ کا نام آپ کے دادا نے حضرت علامہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر عبد العزیز رکھا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے اثرات بھی سامنے ظاہر ہوئے کہ آپ بھی محدث مراد آباد اور اس کے بعد محدث مبارک پوری بن بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ان کے نام سے عوام میں جو ہے بہت کم اور القاب سے بہت زیادہ جانا جاتا ہے، جیسے کہ حضور حافظ ملت ہی کے نام سے سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ مبارک پور میں تو اکثریت لوگ جو ہے حضور حافظ ملت ہی کے نام سے جانتے ہیں، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو اہل علم ہے وہی نام جانتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کے ذہنوں میں جو ہے یہ شبہ رہتا ہے کہ وہ صرف حافظ تھے، کہ ان کو حافظ ملت کہا جاتا ہے، تو کیا وہ صرف حافظ تھے حضرت؟ اس بارے میں ہماری رائے۔ دیکھیں، ایسی بات نہیں، اصل معاملہ کیا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا مبارک پور کا، تو ہمارے وہاں کی جو تہذیب و ثقافت ہے یہ تھوڑا سا نا الگ طرح کی ہے، اور ہمارے وہاں اکثر لوگ حافظ جی کہا کرتے ہیں۔ جی جی، آپ نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور اب تو زمانہ تھوڑا سا ترقی کر چکا ہے۔ جی اس وقت حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ مبارک پور میں تشریف لائے تھے
तो उस वक्त मामला ये था ना कि लोग तो उस वक्त थोड़ा कम पढ़े लिखे थे। मुबारकपुर में आज जो इल्मी माहौल है ना, ये इल्मी माहौल उस वक्त नहीं था, जी क्योंकि इतना बड़ा इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं था। जी जी अहले इल्म थे, बाशऊर लोग थे, लेकिन इतना मामला नहीं था। जी तो वो उलमा को भी और बिलखुसूस हुजूर हाफिज अलैहि रहमत व रिजवान को हाफिज जी कहा करते थे। जी जी और आज भी आप देहात में देखते होंगे कि जब कोई आलिम दीन में जाता है ना, तो लोग कहते हैं हाफिज जी इधर आइए, हाफिज जी इधर जी आइए। जी ऐसा मामला होता है ना। तो बस ऐसे ऐसे ही हुजूर हाफिज अलैहि रहमत व रिजवान को हाफिज जी कहा करते थे लोग। जी और उसके बाद आपने दीन की खिदमत और दीन पर पहरेदारी के लिए इतना बड़ा किला बनाया जामिया शफिया की शक्ल में। जी जी तो इस बिना पर आपने दीन की, कौम की हिफाजत की, और मुबारकपुर में भी कौम की हिफाजत की। जी, जी। इसीलिए आपको लक़ब मेरा हाफिज मिल्लत, यानी कौम की हिफाजत करने वाला, मिल्लत की हिफाजत करने वाला। जी, जी। और चूंकि मुबारकपुर में आप हाफिज जी के नाम से मशहूर थे ही, जी। और उसके बाद फिर जमाना भी आपको हाफिज मिल्लत के नाम से याद करने लगा। तो आप सिर्फ हाफिज नहीं थे, जी। इससे किसी को ये शुबहा ना हो, बल्कि आप एक निहायत ही बहुत ही उम्दा किस्म के बासलाहियत और बहुत ही बड़े आलिम दीन थे, जी। मुहद्दिस थे आप। जी 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 हजरत, यकीनन हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। पिछले उर्स में मैंने देखा कि हाफिज मिल्लत का जो है फतावा शाये हुआ, जी। फतावा हाफिज मिल्लत के नाम से जी। जो है ये पहली बार मेरे नजरों के सामने आया था। तो बहुत सारे लोगों को ये इश्काल था कि हुजूर हाफिज मिल्लत क्या सिर्फ आलिम थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी ये इश्काल भी दूर कर दिया। जी। और इसकी मिसाल मैं आपको एक और दे दूं कि मुबारकपुर में एक और ऐसी शख्सियत है जी जो हाफिज जी के नाम से ही मशहूर है। हाफिज मिल्लत के नाम से मशहूर हुए, जी। और जामे माकुल मनकुलात जी जी हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी रहमतुल्लाह तआला अलैह जी जी जानशीन हाफिज मिल्लत, नायब हाफिज मिल्लत। जी। हाफिज मिल्लत को आपकी जात पर इतना एतमाद और भरोसा था कि आप जब तक शफिया में मौजूद रहे हाफिज मिल्लत, उस वक्त तक सारा का सारा निजाम हाफिज मिल्लत ने अल्लामा अब्दुल रऊफ के हाथ में रखा। ओ मदरसे का निजाम, इतना भरोसा था आप पर। जी जी और आप उतने बड़े, उतने पाए के आलिम थे। आपका एक कौल मैं आपको सुनाता हूँ। जी। अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके शागिर्द लोग बयान करते हैं, और बिलखुसूस मेरे वालिद साहब, जी जी कि अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब फरमाया करते थे कि अगर मेरे पास दौलत होती जी और मेरे पास पैसा होता, तो मैं मिसाइल बना के शफिया की छत से उड़ा देता। ओ अल्लाह। आप इतने माहिर थे, फलसफा और कदीम साइंस में आपकी इतनी महारत थी कि आप ये कहा करते थे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं शफिया के छत से मिसाइल बना के उड़ा देता। और एक और चीज देखें कि जब उस जमाने में ये मशहूर हुआ कि अमेरिका चांद पर पहुंच गया है, जी तो आपने बदस्ता फरमाया कि मैं न कहता था कि पहुंच जाएंगे, कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो पहले ही कहा करता था कि एक जमाना आएगा लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो आप इतने माहिर शख्सियत थे, इतने बड़े आलिम थे, ठीक है ना, लेकिन आप भी मुबारकपुर मशहूर हैं हाफिज जी के नाम से। मुबारकपुर के आपको हाफिज जी कहा करते थे। जी 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 आपको कोई मौलवी या मौलाना नहीं कहता था, आपको हाफिज जी ही कहते थे। तो आप हाफिज जी के नाम से मशहूर हुए, और हुजूर हाफिज मिल्लत के नाम से मशहूर हुए। हजरत, आपने जो है लोगों के दिलों से जो है इश्काल को मिटा दिया।